السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قبر کی پہلی رات کی چھٹی قسط پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجئے، روح نکال لی گئی اور میرا جسم اہل و عیال گھر والوں کے درمیان بے حس و حرکت پڑا ہے، اور ان کے ہاتھ مجھے الٹ پلٹ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہے۔ گھر کے لوگوں نے میری آنکھیں بند کر دی اور جبڑوں پر کپڑا باندھ دیا، اور افسوس و غم کے بعد جا کر فوراً کفن خریدنے لگے، اور کسی کو میری قبر کھودنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جو شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا وہ بڑی جلدی سے غسل دینے والے کو بلا کر لایا تاکہ وہ مجھے آ کر غسل دے۔ مجھے تختہ میت پر لٹا کر کچھ لوگ مجھے فوراً غسل دینے لگے۔ میرے اوپر پانی ڈالا گیا، 3 بار غسل دیا اور لوگوں کو آواز دی کہ بھائی کفن لاؤ۔ مجھے بغیر آستینوں کے چند کپڑے پہنا دیے اور کافور لگا دیا۔ لیجئے، بس یہی کافور میرا توشہ سفر ہوا، اور اب جنازہ اٹھاؤ کی آواز شروع ہوئی، اور اب انہوں نے مجھے دنیا سے نکال دیا۔ ہائے افسوس، یہ دن یاد نہ تھا زندگی میں کہ سفر پر جا رہا ہوں، مگر نہ کوئی ساتھی ہے اور نہ وہاں کا خرچ پاس ہے۔ 4 آدمیوں نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا، باقی لوگ مجھے رخصت کرنے کے لیے پیچھے ہو لیے۔ مجھے جنازہ گاہ میں لائے، امام کو بلایا، جنازہ پڑھاؤ، صفیں بنائی گئی، امام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، سب لوگوں نے نیت باندھی۔ 4 تکبیریں کہنے کے بعد سلام پھیر دیا گیا۔ جنازہ پڑھ کر مجھے سب نے رخصت کر دیا۔ مجھ پر ایسی نماز پڑھی کہ جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود، شاید کہ مجھ پر اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے۔ مجھے قبرستان لے گئے اور میری قبر پر لے جا کر مجھے لحد میں اتار دیا گیا۔ اس آخری دیدار کے لیے میرا منہ کھول دیا اور آنکھوں سے آنسو بہائے، لحد کا منہ بند کیا اور قبر کی مٹی برابر کر دی، اور سب لوگ واپس ہوئے۔ کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت ہم کیوں کر یہاں کا حال جانے، لحد تک تو آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ اب اس اندھیری قبر میں نہ میری ماں ہے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی رشتہ دار اور نہ کوئی دوست و یار جو میرا دل بہلاوا کرے۔ یہ تنہائی و تاریکی، یہ بے بسی و بے کسی اور یہ وحشت بھی کیا آفت سے کم تھی کہ اچانک میری آنکھوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ یعنی 2 فرشتے منکر و نکیر وحشتناک شکل میں میرے پاس نمودار ہوئے۔ ہائے میرے اللہ، میں ان کو کیا کہوں، ان کی ہولناکی اور ڈراؤنی شکل نے میرے ہوش و حواس گم کر دی ہے۔ امید ہے کہ یہ قسط آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔